تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ انسان کا دھوکہ ملے تو برداشت ہو جاتا ہے، مگر تانا ملے تو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کچھ لوگوں کے سامنے بہت بے بس ہو جاتا ہے، اور پھر خاموشی سے ایسے لوگوں سے دور ہو جانا ہی بہترین حل نظر آتا ہے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی خواہش نہیں جاگتی۔ اگر یہ خواہش کسی خاص مرد کے لیے جاگ جائے تو وہ عورت اپنے اوپر کسی اور مرد کا سایہ تک برداشت نہیں کرتی، پھر بس وہی مرد اس کے دل و دماغ اور وجود پر حکمرانی کرتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مرد ہوتا تو چھوڑتا ہی نہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر عورت تمہاری وجہ سے روئے تو اس کا ہر گرتا آنسو تمہارے لیے ہر قدم گناہ بڑھاتا جائے گا۔ اتنا بھی تو کوئی بے بس نہ ہو مولا، درد ہو اور وہ چیخ بھی نہ سکتا ہو۔ اس کے رویوں نے مجھے اس کے بغیر جینا سکھا دیا۔ پتہ ہے رویے بہت خاص ہوتے ہیں، کچھ کہنا اور سننا بھی نہیں پڑتا، اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور پتہ ہے انسان کو دکھ نہیں مارتے، دکھوں میں اپنوں کے رویے مارتے ہیں۔ شیخ محمد قائد روانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کی بزرگی و عظمت کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، راست گوئی پر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ جب میں مکتب میں پڑھتا تھا اس وقت بھی۔ ملا فرق یہی ہے تیری میری نماز میں، تیری حرم کے سامنے، میری صنم کے سامنے۔ یہ نومبر سے دسمبر کے آخری عشرے تک کے دن بہت تلخ ہیں، جیسے انسان اپنی پوری دنیا کھو دے، جیسے ہنسی کے سارے باب بند ہو جائیں اور سکون کا ایک ٹھنڈا جھونکا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ آداب محبت کے تقاضوں کی بدولت ہم قابل نفرت سے بھی نفرت نہیں کرتے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں محروم رکھا انہیں تم انگلیوں کی پوروں پر گن سکتے ہو، مگر جو چیزیں اس نے تمہارے مانگے بغیر ہی تمہیں دے دی انہیں تم انگلیوں کی پوروں پر نہیں گن سکتے۔ اپنی محرومیاں مجھے بتاؤ گے تو چند منٹ لگیں گے، اور اگر ان عنایات کا ذکر کرو گے جو اللہ نے تم پر کی ہیں تو تمہیں زندگی کم پڑ جائے گی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر ہم ایک ایسے نابینا معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دیکھ، اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے۔ کیا اس سے زیادہ تکلیف دہ بھی کچھ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے، جس کی عہدت ہو جائے، جو آپ کا فخر ہو، جس کے بغیر جینا ناممکن ہو، جو آپ کا مان ہو، اسے کسی اور کے حوالے ہوتے دیکھا جائے، وہ بھی تب جب تم جان چکے ہو کہ تم اس کے بغیر زندگی تو گزار سکتے ہو مگر جی نہیں سکتے۔ تو سنو،
میں نے یہ سب بھی سہا ہے، صرف تصویر رہ گئی باقی جس میں ہم ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ مجھے مکافات پر اسی لیے یقین ہے کیونکہ جب وہ دنوں کو پھیر پھیر کے لاتا ہے نا، ہمارے ایک لمحے کی تڑپ، ایک دن یا ایک رات کی تڑپ کسی کے لیے زندگی بھر کی اذیت بن جاتی ہے، انسان شاید آگے بھی بڑھ جاتا ہے مگر کہیں نہ کہیں ماضی اس کو یاد کراتا رہتا ہے۔ معافیاں مانگ بھی لیں، معاف کر دیے بھی جاؤ، مگر کسی نے تمہاری وجہ سے صبر کر لیا یا پھر خاموشی اختیار کر لی تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جانا ہے۔ خدا تو ٹوٹے دلوں کا حال بہت اچھے سے جانتا ہے نا۔ تمہیں کیا لگتا ہے خدا نے صرف تمہاری عبادات دیکھنی ہے؟ نہیں جانا، وہ بہت اچھے سے دیکھ رہا ہے تم نے کیسے ہنستے چہروں کو اجاڑ دیا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی کو جان لینا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، چہرے پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، نظریں پہچانو گے تو کئیوں سے گن آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ تو جاننے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ کون کون سی بات لوگ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ فرمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سید و سردار ہیں۔ کوئی حل نکالو مرشد، وہ روٹھا بھی نہیں اور بات بھی نہیں کرتا۔ ہم سے کچھ لوگ یوں بچھڑ گئے جیسے گرتے ہیں آسمان ستارے۔ رشتوں میں چھپنا بہت ضروری ہے، لیکن بعض اوقات لوگوں میں آپ کا جھکانے کی ضد پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو ہمیشہ جھکا ہوا اور خود کو برتری میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خود پسند اور اونچی انا کے مالک ہوتے ہیں، دوسروں کا درد محسوس نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ آدھی رات تک جاگتے تو ہیں، لیکن نہ یہ لوگ کسی سے بات کر رہے ہوں گے، نہ ان کا کسی سے بات کرنے کا دل کرے گا۔ کوئی بات کر لے تو ٹھیک، ورنہ خاموشی کے ساتھ اپنے آپ میں مگن رہیں گے۔ نہ یہ سوئیں گے، بس یہ فیس بک کے پیجز کو اوپر نیچے کرتے رہیں گے، اور اسکرال کرتے کرتے کب آنکھ لگ جائے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات رات کی خاموشی دن کے شور سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا کہ دنیا چھوڑ گئی ہے مگر اللہ پھر بھی ساتھ ہے۔ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے پیار ہے کہاں تم لوگوں کو، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ صبح سویرے کی نیند جو ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا اور شیطان کی لوری جو ہم لوگوں پر نیند کی کیفیت بہت طاری کر دیتا ہے، جبکہ ہمیں چاہیے زبردستی اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ یہ دنیا تو وقتی طور پر ملی ہے ہمیں، اور سونے کا کیا، قبر میں دفن ہوئے تو سونا ہی تو ہے۔ آج سے ارادہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ فجر کی نماز اور باقی بھی ساری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، ایک بار انشاءاللہ ضرور کہیں۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بس ایک بار اسے میری ایسی یاد آئے کہ اس کا دل دھڑک کے قیامت کر دے، بس ایک لمحے کو وہ سب محسوس کرے جو مجھ پہ گزرتی ہے، بس ایک بار وہ میری اذیت جی لے۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی منصف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درود میری قبر کے پاس آ کر کہتا ہے اسے میں سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھا جاتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اے میرے رب، میرا دل ان چیزوں کی طرف مائل کر جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اماں کہتی ہیں مردوں کے ارادے کتابوں میں تھوڑی لکھے ہوتے ہیں، کب ہاتھ پکڑ لیں، کب
چھوڑ دیں۔ ضروری نہیں کہ ہر مرد ہی بے وفا ہو، کچھ ماؤں کے اچھے بیٹے بھی ہوتے ہیں جو عورت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، ان سے وفا کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت کے لیے سجدوں میں روتے بھی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی انسان آپ کی زندگی سے نکل جائے تو بے ساختہ ان کے لیے تالیاں بجا کر داد دینے کو جی چاہتا ہے کہ جی آپ کا کھیل کھیلنے کے لیے بے حد شکریہ، آپ واقعی اچھے کھلاڑی ہیں۔ اگر کوئی کسی کو اپنی عادت ڈال کر پھر خود کسی اور کے ساتھ بزی ہو جائے تو یقین جانو وہ لعنتی ہے۔ آپ کے والد کی ہر چیز مقدس ہے، یہاں تک کہ جوتے بھی، جس کو دروازے کے سامنے دیکھ کر آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ تمہیں پتا ہے بے بسی کی آخری حد کیا ہے؟ رات کے کسی پہر نیند سے آنکھ کھل جانا اور تمہارا شدت سے یاد آنا، اور اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر پاتا، بس اذیت سہتا ہوں اور تمہارے ساتھ گزارے وقت کو یاد کرتا ہوں۔ میں اس وقت ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے کسی کو بری طرح مار کر زمین پر پھینک دیا ہو۔ آپ کا فیس بک یا واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھنے والا 30 سیکنڈ تک اپنا وقت آپ کے سپرد کرتا ہے، ابھی آپ پر ہے کہ آپ اس کے بدلے اس کو نیکی کروائیں یا گناہوں میں پھنسوانے کا سبب بنیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ دو لوگوں کے درمیان رشتے کا سب سے زیادہ مضبوط ان کی باتیں نہیں بلکہ وہ خاموشی کرتی ہے جو غصے کی حالت میں دونوں اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے تو ہمیشہ سب کا اچھا چاہا، لیکن مجھے ہمیشہ ذلیل کیوں ہونا پڑا؟ پھر یہ یاد کر کے سکون آ جاتا ہے کہ وہ رب تو انصاف کرنے والا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اپنے پسندیدہ شخص کو یقین نہیں دلا پاتے کہ میں نے تم سے کبھی بھی وقت گزاری نہیں کی، کبھی نہیں، کاش کہ میں اسے یقین دلا سکتا۔ تیرا چہرہ ان آنکھوں میں پرانا ہو گیا، پھر کہیں مل تجھے دیکھے زمانہ ہو گیا۔ بد نصیبی کہ تیرا دور نہ دیکھا ہم نے، خوش نصیبی کہ تیرے نام سے وابستہ ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ وقت تہجد بے حد حسین عالم ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں میرے پاس خدا ہوتا ہے۔ خوشی تو انسان کسی کے ساتھ بھی بغیر سوچے سمجھے بڑے فخر سے بانٹ سکتا ہے، لیکن درد کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر شیئر کرنا ہوتا ہے۔ کسے بتائیں اور کس سے چھپائیں، کیونکہ درد کو سمجھنے کے لیے خاص دل ہوتا ہے جو ہمارے درد کو سمجھ سکے، بانٹ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہے کہ ایک چمچ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے کتنی تلخ کیوں نہ ہو، جینا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ سوچ اور نیت اگر اچھی ہو تو اللہ بدل دیتا ہے تقدیریں بھی۔ جو چیزیں گم ہو جائیں وہ کہاں ملتی ہیں؟ انسان کی نیت صاف ہو اور ڈھونڈنے کی لگن ہو تو گمشدہ چیزیں اپنے مقام پر دوبارہ مل جاتی ہیں جہاں ہم انہیں کھو چکے ہوتے ہیں۔
رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک طرف لمبی امیدیں، ایک طرف کل نفس ذائقۃ الموت۔ غم میں اللہ کی یاد آئے اور درود شریف ہو تو سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا۔ آواز آئی جہنم میں پھینک آؤ، حکم ہوا رکو جنت میں لے جاؤ۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ نہیں ہے منتظر جس سے کریں دل کی باتیں، سو جاؤ دنیا مصروف ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ والدین کی مغفرت کی دعا۔ اے رب ہمارے والدین پر رحم فرمائیے جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ نایاب ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود ان سے اظہار محبت کرتی ہے۔ جب اللہ تعالی ہمیں امتحان میں ڈال کے محبوب چیز اور درست چیز کے چناؤ کا موقع دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی کی رمق باقی ہے۔ ابھی سیدھا راستہ ہمارے قدموں سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ سیدھے راستے کی خود سے لگی یہ امید نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک طرف سے رزق نہیں آئے تو کسی دوسری طرف سے آ جائے گا، اتنا تو اچھائی کی طاقت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ماؤں کو مرنا نہیں چاہیے، زندگی کا مفہوم ہی مر جاتا ہے۔ اللہ آپ سب کی اور میری ماں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ وہ تیسرا شخص کتنا خوش نصیب ہوتا ہے نا، جسے بن مانگے ہی وہ سب مل جاتا ہے جو ہمیں دعاؤں سے بھی نہیں ملتا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے اتنی لامعنی باتیں کی جائیں کہ بھڑاس بھی نکل جائے اور کوئی کچھ سمجھ بھی نہ پائے۔ اگر لوگ نماز فجر کا ثواب و فضیلت جان لیں تو رات کو اس خوف سے سونا چھوڑ دیں کہ کہیں نیند کی وجہ سے نماز نہ چھوٹ جائے۔ الصلاۃ خیر من النوم، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ خدا کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ اسے میسج کر کے پھر گھنٹوں تک اس کے نام کے نیچے آن لائن کا گھورتے رہنا، پھر اس کے رپلائی کا انتظار کرتے رہنا اور پھر آخر کار ایک طنزیہ مسکراہٹ خود کو رسید کر کے موبائل سائٹ پر رکھ دینا بھی ایک عجیب سی بے بسی بھری اذیت کہلائی جاتی ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔